پرانے زمانے میں ایک آدمی نے حج کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس سونے کے سکے تھے۔ حج پر جانے سے پہلے وہ ان سکوں کو کسی ایسے شخص کے پاس امانتاً رکھوانا چاہتا تھا جو حج سے واپس آنے کے بعد اس کو اس کی دولت لوٹا دے۔ اس تلاش میں وہ اپنے گھر سے نکلا اور بازار کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس نے ایک چوک پر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک خطیب لوگوں کو واعظ کر رہا ہے اور لوگوں کو اچھائی کی تلقین کر رہا ہے۔ اس نے جب خطیب کو دیکھا اس نے سوچا کہ یہی وہ ایماندار شخص ہے جو اس کی دولت کو امانتاً رکھ سکتا ہے۔ وہ اس خطیب کا واعظ سنتا رہا۔ جب خطیب کا واعظ ختم ہوا تو خطیب وہاں سے چل دیا۔ وہ شخص بھی خطیب کے پیچھے چل دیا۔ چلتے چلتے خطیب اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس شخص نے خطیب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خطیب نے دروازہ کھولا اور اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے خطیب کو بتایا کہ وہ حج کے سفر پر جا رہا ہے اور اپنی دولت امانتاً اس کے پاس رکھوانا چاہتا ہے۔ خطیب نے کہا کہ وہ اپنی دولت امانتاً اس کے پاس رکھوا سکتا ہے اور حج سے واپس آ کر اپنی دولت واپس لے سکتا ہے۔ اس شخص نے اپنی دولت خطیب کے حوالے کی اور حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب وہ شخص کچھ عرصہ بعد حج سے لوٹا اور خطیب سے اپنی امانت کا تقاضا کرنے گیا تو آگے سے خطیب نے اس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے ساری زندگی کی جمع پونجی خطیب کے حوالے کر دی تھی اور آگے سے خطیب اس کو پہچاننے سے انکاری تھا۔ وہ شخص پریشانی کے عالم میں وہاں سے واپس آ گیا۔ خطیب کے گھر سے واپس آنے کے بعد وہ شخص خدا سے مدد کا طلبگار ہوا۔ دعا مانگتے مانگتے اسے نیند آ گئی۔ نیند میں اسے حکم ہوا کہ شہر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے۔ نماز فجر کے بعد جو شخص شہر میں داخل ہو اس سے اپنا مسئلہ بیان کرے۔ صبح اٹھ کر وہ خواب کے حکم کے مطابق شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد سب سے پہلے گدھے پر لکڑیاں لاتے ایک بوڑھا شخص داخل ہوا۔ صبح وہ خواب کے حکم کے مطابق دوبارہ شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب اذان فجر ہوئی تو سب سے پہلے گدھے پر لکڑیاں لاتے وہی بوڑھا شخص داخل ہوا۔ وہ ایک بار پھر یہ سوچ کر وہاں سے پلٹ آیا کہ وہ بوڑھا آدمی اس کی کیا مدد کرے گا۔ تیسری دفعہ پھر اس کو خواب میں یہی حکم ہوا کہ نماز فجر کے بعد جو شخص شہر میں داخل ہو اس سے اپنا مسئلہ بیان کرے۔ صبح وہ خواب کے حکم کے مطابق پھر سے شہر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد تیسری دفعہ بھی سب سے پہلے گدھے پر لکڑیاں لاتے وہی بوڑھا شخص داخل ہوا۔ بوڑھے شخص نے جب اس کا مسئلہ سنا اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس کا گدھا اس کے گھر چھوڑتے ہیں، اس کے بعد اس کا مسئلہ حل کرنے اس خطیب کے گھر چلیں گے۔ بوڑھے شخص کے گھر لکڑیاں چھوڑنے کے بعد وہ دونوں خطیب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ خطیب سے ملے خطیب نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ بوڑھے نے خطیب سے کہا کہ وہ اسے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہے۔ خطیب نے کہا ضرور وہ اپنا واقعہ سنا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل ہو جائے۔ بوڑھے شخص نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو کافی امیر کبیر تھا۔ بوڑھے شخص نے اس یہودی سے کچھ رقم ادھار لی لیکن رقم واپس کرنے سے پہلے ہی یہودی وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ بوڑھے کو جب اس کے شہر چھوڑنے کا پتہ چلا تو اس نے شکر ادا کیا اسے اپنے قرضہ واپس نہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد بوڑھے شخص نے کہا کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ روز محشر ہے اور ہر انسان کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ بوڑھے شخص کا بھی حساب ہوا اور اس کے نیک اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں اور برے اعمال ترازو کی دوسرے پلڑے میں تولے گئے۔ بوڑھے شخص کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری رہا اس لیے فرشتوں کو اس کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا گیا۔ بوڑھے شخص نے جب یہودی کی بات سنی تو
تو وہ یہودی کی منت کرنے لگا کہ وہ خود تو جہنم میں جل رہا ہے، لیکن اس کو کیوں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جب یہودی نے بوڑھے کی منت سماجت سنی تو اس نے کہا کہ وہ ایک شرط پر بوڑھے شخص کا قرضہ معاف کر سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا وہ ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہودی نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی انگلی بوڑھے شخص کے سینے پر لگائے گا۔ بوڑھے شخص نے یہودی کی شرط قبول کر لی اور یہودی سے اپنے سینے پر انگلی لگوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا جیسے ہی یہودی نے اپنی انگلی اس کی سینے پر لگائی، درد کے مارے اس کی چیخ نکل گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس کو خبر ہوئی کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور اس کو سینے پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو اسے اپنے سینے پر انگلی کا ایک نشان نظر آیا۔ اس کے بعد بوڑھے شخص نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا تو خطیب کو اس کے سینے پر انگلی کا ایک نشان نظر آیا۔ نشان دیکھ کر خطیب کو اپنے کیے پر پچھتاوا محسوس ہوا اور اس نے دوسرے شخص کو اس کی امانت لوٹا دی۔